بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مرض اور علاج کے بنیادی اصول۔ مرض اور علاج کے بنیادی اصول۔ بدن کی مختلف حالتیں۔ بدن کی مختلف حالتیں۔ بدن کی 3 حالتیں ہیں: طبعی، غیر طبعی اور درمیانی حالت۔ پہلی حالت میں جسم کو صحت مند کہا جاتا ہے، دوسری حالت میں جسم بیمار ہوتا ہے، اور تیسری حالت ان دونوں کے درمیان کی ہے۔ کیونکہ ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچنے کے لیے تیسری حالت کا پایا جانا ضروری ہے۔ طبعی حالت تبدیل ہونے کے 2 اسباب ہیں: اندرونی سبب اور بیرونی سبب۔ نمبر 1، اندرونی سبب۔ یہ گرم اور سرد تر اور خشک مادے سے مل کر بنتا ہے۔ نمبر 2، بیرونی سبب۔ اس لیے کہ بعض اوقات خارجی چیز بھی جسم کے غیر موافق ہو سکتی ہے۔ مرض کی قسمیں۔ مرض کی 2 قسمیں ہیں: دل کا مرض یعنی روحانی بیماری۔ نمبر 2، بدن کا مرض یعنی جسمانی بیماری۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طرح کی بیماریوں کا تذکرہ اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ دل کے امراض کی بھی 2 قسمیں ہیں: شک و شبہے کا مرض۔ نمبر 2، سرکشی اور نفسانی خواہشات کا مرض۔ قرآن مجید میں ان دونوں کا ذکر ہے۔ شک و شبہے کے مرض کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ شک و شبہے کے مرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ سورہ بقرہ۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کافر پوچھیں اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ خواہشات کے مرض کی نشاندہی اس طرح فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ خواہشات کے مرض کی نشاندہی اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے: یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلوبہ مرض۔ اے نبی کی عورتوں، بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بشرطے کہ تم تقوی اختیار کرو، لہٰذا لوچدار لہجے سے بات نہ کرو، ورنہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی نامناسب خواہش دل میں رکھ لے گا۔ یہاں بیماری سے مراد خواہش بدکاری ہے۔ جسمانی بیماریوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لیس علی الأعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ نبینے پر کوئی سختی نہیں، لنگڑے پر بھی کوئی سختی نہیں، اور بیمار پر بھی کوئی سختی نہیں۔ حج، روزے اور وضو کے مسائل میں بھی جسمانی بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس نادر نقطے سے قرآن مجید کی حقانیت اور عظمت اجاگر ہوتی ہے اور واضح ہوتا ہے کہ غور و فکر کرنے والے اور سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کی فہم و فکر کے لیے قرآن مجید جامع کتاب ہے۔
ناظرین و سامعین، آپ تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.